أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ محمد کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت میں 3 چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لیجئے، اس پر ثابت قدم رہیے، اس کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے گناہوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے چلنے پھرنے کو، آنے جانے کو اور تمہارے رہنے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا جو دوسرے نمبر پر اللہ نے کہا ہے، اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کریں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ دیکھیے یہاں پر ایک بڑا قیمتی سبق یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے صرف دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہو کہ دوسروں کے لیے بھی دعا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا دوسرے کے لیے ہوگی، لیکن ہمارا فائدہ کیا ہوگا اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال ملک مؤکل آمین ولک بمثل، جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے تیری یہ دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے، اللہ قبول فرما لے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور یہی دعا تمہارے حق میں بھی اللہ قبول کر لے۔ تو ہم جو دوسرے کے لیے، مثال کے طور پر ہم کسی کے قرض کی ادائیگی کے لیے، ہم کسی کی صحت کے لیے، کسی کے رزق کی برکت کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ وہی دعا ہمارے لیے کرے گا۔ تو ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور جو آخری جملہ ہے آیت کا آخری حصہ کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، دن بھر کیا کیے ہو، رات میں کہیں جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اور رک کر کیا کرنے کا پلان ہے، وہ سب اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ نے کلمہ توحید کا تذکرہ کیا ہے، جو ہم بچپن سے یاد کر لیتے ہیں، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، لیکن اس کلمے کی اہمیت کو بہت سے لوگ، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 حصے مل کر کلمہ بنتا ہے، لیکن اس کا بھی جو پہلا حصہ، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے نفی اور ایک ہے اثبات۔ دونوں میں سے ایک کے ذریعے توحید مکمل نہیں ہوتی۔ توحید کے مکمل ہونے کے لیے اثبات کے پہلے نفی کرنا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہے الا اللہ، اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ یعنی پہلے نفی کرنا ہے دنیا کے سارے معبودان باطلہ کی، اس کے بعد ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا ہے، اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ یہ کلمہ توحید جو ہے انسان کے لیے عظیم ترین نعمت ہے، جس کو یہ حاصل ہو جائے وہ بڑا قسمت کا دھنی ہے، اس لیے کہ یہ نعمت سب کو نہیں ملتی۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں، لیکن ان انسانوں میں سے مخصوص لوگوں کو اللہ رب العزت نے توحید کی نعمت عطا کیا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بھی شرک کی زندگی میں ہیں، شرک کی زندگی گزار رہے ہیں۔
اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر مشرک ہیں، ایمان لانے والوں میں سے اکثریت مشرکوں کی ہے، یعنی ان کے کام جو ہے شرکیہ کام ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جن کا تعلق مزاروں سے ہے، کل کی بات ہے، بچوں کو مکتب میں ہم پڑھا رہے تھے، تو پڑھانے کے بعد ایک ساتھ بچوں کو بٹھا کے اسلام کی بنیادیں میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اسلام ایک عمارت کی طرح ہے، اس کی 5 بنیادیں ہیں۔ تو 5 بنیادیں جب میں ان کو بتا رہا تھا بچوں کو، توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج کی باری جب آئی تو میں نے پوچھا بچوں سے کہ بتاؤ حج کہاں ہوتا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، مشکل سے 6-7 سال کا ہوگا، وہ مکتب میں پڑھنے آتا ہے، تو جیسے سوال کیا فوراً جواب دیتا ہے اجمیر شریف میں۔ اس کا جواب کیا ہے بچے کا؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ اجمیر شریف میں۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جواب دے رہا ہے کہ حج ہوتا ہے اجمیر شریف میں، یہ بہت افسوس والی بات ہے۔ ایک مسلمان گھر کا بچہ، اب اس کو بچپن سے وہی مزاج دیا جا رہا ہے، اس کو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ اجمیر شریف جاتے ہیں تو حج ہو جاتا ہے، 1 یا 2-3 مرتبہ کتنے بار کو ان کا عقیدہ ہے لوگوں کا۔ پھر اس کو بچے کو میں خاص طور سے اپنے پاس بلایا، اس کو بتایا توحید تھوڑا بہت جو اس کے حساب سے جو سمجھ میں آ سکتا تھا، مختصر اس کو سمجھا کے اس کو بتایا کہ بیٹا اب یاد رکھنا حج کہاں ہوتا ہے، تو پھر بولا مکہ میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ حال ہے، اس لیے توحید انتہائی ضروری ہے، توحید سے بڑی دعوت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سیکھیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے باب العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی بات بولنے یا عمل کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پیش کی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید بہت عظیم ترین کلمہ ہے، اس کو ہم جو ہے بچپن میں یاد کر لیے، اس کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم۔ اس کی اہمیت ان صحابہ کو، ان اسلاف کو معلوم تھی جنہوں نے گندگی سے اپنے آپ کو نکال کر توحید کی طرف لائے تھے، شرک سے نکلنے کے بعد توحید کے لیے بہت کچھ قربان کیا تھا، ان کو اس کلمہ توحید کی عظمت معلوم تھی۔ ضروری ہے کہ ہم اس کی عظمت کو پہچانیں۔ اصل میں کیا ہے، لوگ دوسرے گناہوں کو گھناؤنا سمجھتے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عرب میں توحید کا چراغ پھر سے روشن کیا، اور آج بھی ان کی دعوت کا نتیجہ جو ہے دیکھنے میں آتا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور ان کی کتاب جو ہے کتاب التوحید، کئی اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں، اس کی دعوت، اس کی لوگوں کو اس کے ذریعے سے توحید کا علم سکھایا جاتا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو توحید بہت پڑھاتے تھے، توحید ان کو بہت سمجھاتے تھے۔ تو ایک دن ان کے شاگردوں نے کہا کہ بہت آپ توحید بتاتے ہیں، توحید ہی سکھاتے رہتے ہیں، کب تک توحید پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے کیا کیا، دوسرے دن جب وہ آئے اپنے شاگردوں کے پاس پڑھانے کے لیے، تو بڑے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹینشن والا دکھایا انہوں نے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایک بہت خطرناک خبر ملی ہے، معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لیا ہے۔ تو سارے کے سارے بچے جو ہے وہ بالکل بوکھلا گئے کہ ایسا کون سا بدبخت ہے، مطلب اس کے تعلق سے غلط کلمات بولنے لگے، یعنی اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ اتنا بدترین آدمی ہے کہ ماں کے ساتھ اس نے بدکاری کر لیا۔ کہا نہیں، بھی خبر ملی تو ہے لیکن اس کی تحقیق جاری ہے ابھی کہ وہ واقعہ سچا ہے کہ نہیں۔ دوسرے دن آئے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اس نے بدکاری نہیں کیا ماں کے ساتھ، اس نے کیا کیا ہے، وہ مزار پر جا کر کسی قبر میں آستانے میں جا کے جانور ذبح کیا۔ اچھا ایسا ہے، تو بچوں نے کیا بولے، چلو وہ گناہ تو نہیں کرا اس نے۔ اب دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ دونوں میں بڑا گناہ شرک ہے۔ تو کہا کہ ابھی پھر سے تم کو توحید پڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو نفرت ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والے سے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نفرت ہونا چاہیے شرک کے کرنے والے کے اس شرک سے۔
مشرک سے نہیں، مشرک تو اگر اس کے پاس توحید کا پیغام پہنچا دیا گیا نہیں مان رہا ہے وہ الگ بات، اس کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن پہلے اس کی وہ شرک کی گندگی سے نفرت کر کے اس کو توحید پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ بیٹا ابھی آپ کی توحید مضبوط نہیں ہوئی ہے، ابھی اور توحید آپ کو پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے دل میں شرک کی گندگی بیٹھ جائے، شرک کتنی گندی چیز ہے اس بات کا علم آپ لوگوں کو ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کلمہ توحید ہم کو مل تو گیا ہے آسانی سے، لیکن اس کی عظمت کو ہم نہیں سمجھتے۔ زندگی میں توحید کی بڑی ضرورت ہے، زندہ رہیں اس عظمت والے کلمے کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنے کلمات ذکر کے ہو سکتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، ان میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ پورا جملہ ہونا، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا پورا ہونا وہ ذکر افضل ہے، ورنہ ذکر جو ہے لوگ بولتے ہیں عام لوگوں کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد الا اللہ، پھر وہ اللہ، پھر اس کے بعد اور جو اونچے درجے کے ان کے لیے اللہ، پھر اور جو اونچے درجے کے اور پہنچے ہوئے ان کا خالی ہو کے نعرے جو لگاتے ہیں نا، اس میں بھی گردن ایسی ہلانا کدھر کرنا، وہ سب یہ صوفیوں کا معاملہ ہے۔ اصل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا لفظ اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف لفظ اللہ، کوئی بولے کہ بس اللہ 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 جپتا رہوں، یہ بھی غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ اس پورے کلمے کو پڑھیں گے تو یہ افضل الذکر ہوگا، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ زندگی میں توحید کی انتہائی ضرورت ہے، لیکن مرتے دم انسان کے پاس توحید ہو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیتے جی انسان جو ہے توحید پر رہے یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے، سفید چادر اوڑھ کر سوئے تھے، کہتے دوبارہ گیا، ادب یہ تھا کہ اٹھائے نہیں، ملنے گئے تھے ملاقات کرنے لیکن آرام کر رہے تو اٹھائے نہیں، کہتے دوسری مرتبہ جب گیا تو آپ جاگ گئے تھے، تب آپ نے مجھ سے کہا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو بھی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر سے اس نے چوری بھی کیا ہو اور زنا بھی کیا ہو تب بھی جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو چوری بھی کیا ہو۔ تو ان کو تعجب ہوا، پھر پوچھے وہی دونوں، پھر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ایسا کیا تو بھی جنت میں جائے گا۔ پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کو بھلے ہی پسند نہ آئے لیکن وہ انسان جس نے دل سے توحید کا اقرار کیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا اس کو اور چاہے تو سزا بھی دے گا، اس لیے بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تھے، کہا معاذ یاد رکھو جس نے بھی توحید کے کلمے کا اقرار کیا سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا افلا ابشر بہ الناس، لوگوں کو بتا دوں کیا یہ بشارت، یہ خوشخبری سب کو سنا دوں، فیستبشروا تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا لا اذن یتکلوا، نہیں ایسا نہیں کرنا، ورنہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ توحید تو ہے اب کچھ بھی کرو سب چلے گا۔ اس غلط فہمی کے نتیجے میں انسان غلط راہ پر نکل جاتا ہے، اور جب گناہوں کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اور اس کو اللہ غفور الرحیم اتنا ہی یاد رہتا ہے، اللہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے بھول جاتا ہے۔ پھر وہ تو انسان کو بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ صحابہ کرام، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے، کسی کو بتایا بھی نہیں کہاں جا رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آئے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں نکلا اس فکر میں کہ آپ کہاں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا آپ کے ساتھ، ڈھونڈنے کے لیے نکلا، تلاش کرتی ہوئی کہیں سمجھ میں نہیں آئے تو ایک باغ کے آس پاس پوری باؤنڈری بنی ہوئی تھی، ایک نالی سے پانی اندر جا رہا تھا، وہ نالی سے میں، اور انہوں نے مثال دے کر بتایا کہ لومڑی کی طرح ہے، میں بالکل اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اس نالی کے اندر سے اندر گیا باغ کے اندر کہ آپ کو تلاش کروں۔ تو جب مل گئے تو کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے بیچ تھے، آپ اچانک وہاں سے اٹھ کر آ گئے، سب پریشان تھے، میں سب سے پہلے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تڑپ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ میرے دونوں جوتی لے جاؤ، جوتے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے، کہا یہ لے کر جاؤ، اور جو بھی تم کو سب سے پہلے ملے گا من یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، جو ملے گا، بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے باہر نکلے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے، دیکھو جوتی ہے میرے پاس۔ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ملے گا سب سے پہلے توحید پرست، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ اتنا سنتے حضرت عمر نے ایک گھوسا مار دیا، زور سے مارے سینے میں، چت گر گئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ واپس پلٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے رسول عمر نے کو بشارت دیا تو انہوں نے مار دی مجھ کو۔ حضرت عمر بھی پہنچ گئے، کہا عمر کیوں ایسا کیے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا بول کے بھیجے؟ کہا ہاں بول کر بھیجے۔ کہا ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ کیوں مت کیجیے؟ اذن یتکلوا، لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، بھروسہ کر لیں گے کہ بس کلمہ پڑھ لیے نا کافی ہے، باقی کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، ان کے مشوروں کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتیں بھی نازل کیا، یعنی جو مشورہ وہ دیتے تھے اللہ قرآن کی آیت نازل کر دیتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور پھر اس معاملے کو وہیں پر روک دیا۔ تو توحید جو ہے عظیم ترین نعمت ہے، کلمہ توحید، اس کی عظمت ہم نہیں سمجھتے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور بالخصوص یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ خاتمہ توحید پر ہو، کیونکہ مرتدم انسان کو کلمہ توحید حاصل ہو جائے یہ بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کے درس میں بھی جامع مسجد بتایا تھا کہ دو واقعوں کو اگر آپ سامنے رکھیں، ایک طرف ہے ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بہت محنت کی خدمت کی ہے، 13 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، 6 سال کے تھے جب تو والدہ کا، اور 8 سال کے تھے جب دادا کا انتقال ہو گیا تھا، 8 سال۔ اس کے بعد جو ہے ابو طالب نے آپ کی خدمت کیا، خوب آپ کی پرورش کیا، اور نبوت ملنے کے بعد دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں تھیں ان میں خوب سہارا بنے، پوری پریشانیوں کو جھیلنے کی کوشش کی، لیکن کلمہ توحید آخری دم میں ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس تھا، اتنی محنت کی ہے اور کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ کہا تھا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان ایک بار بول دیجئے میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے گواہی پیش کروں گا، لیکن وہ اسی پر فوت ہو گئے، کلمہ توحید نہیں پڑھا۔ اتنی محنت کے باوجود بھی اب اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے، کیا مرضی، اللہ بہتر جانے، انہوں نے اتنی اسلام کی مدد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن ان کو نصیب نہیں ہوا، قسمت کی بات۔ دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں پر ہوا یہ کہ یہ غالب آ گئے دشمن پر، ایک شخص جو ہے اس نے بہت نقصان بھی پہنچایا تھا، بس اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائے تو کہا لا الہ الا اللہ، کہتے میرے ساتھ انصاری صحابی تھے کہ انہوں نے تو چھوڑ دیے، میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو بتائے کہ ایسا ایسا حادثہ ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ لیا پھر بھی تم نے مار دیے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے مار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس لیے مار دیا کہ وہ تو ہتھیار کے ڈر سے پڑھا تھا، کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ تو آپ نے کہا افلا شققت قلبہ عن قلبہ، اس کے سینے کو چیر کے دیکھ لیے ہوتے تم کہ دل سے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، سچے دل سے پڑھا تھا کہ نہیں۔ آپ یہ جملے کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ حضرت اسامہ کہتے میرے دل میں بات آئی کاش آج ہی میں مسلمان ہوا ہوتا تو اچھا رہتا۔ اتنی مرتبہ آپ نے وہ جملے کو دہرایا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ کیوں مارے تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول اوجع المسلمین وقتل اناسا کذا وکذا، اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دیا تھا، فلاں فلاں لوگوں کو اس نے شہید بھی کر دیا۔ اب میں نے جب تلوار اٹھایا تو کلمہ جو پڑھا ہے من خوف السلاح، ہتھیار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ جملہ کلمہ توحید کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ کہا کیف تصنع یا اسامہ بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، اسامہ تو لا الہ الا اللہ کا کیا کرے گا جب قیامت کے دن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ آئے گا؟ کلمہ پڑھنے والا آئے گا نہیں کہا، وہ کلمہ جب آئے گا تو کیا کرے گا، تیرا کیا بنے گا؟ کہا اللہ کے رسول استغفر لی، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیں، معافی کی دعا کر دیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا یا اسامہ
کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، اسامہ جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ آئے گا تو تو کیا کرے گا؟ بار بار اس جملے کو آپ دہرا رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ لا الہ الا اللہ کوئی ایسی آسان چیز نہیں ہے، بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔